مفتی صاحب کی طرف آتے ہیں. مفتی صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کوئی ایسا پرٹیکولر وقت ہے جس کے وہ خواب دیکھا جائے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ خواب سچا ہوگا؟ بالکل یہ بات جو آپ نے فرمائی اور بالکل ایسا ہی ہے کہ خواب جو ہے خاص طور پہ چند لمحات یا ان وقتوں میں اگر دیکھا جائے تو وہ خواب جو ہے ان کی حقیقت ہونے کے جو ہے علماء کرام نے اور اس بات کی اور احادیث نبویہ سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے. سب سے پہلی جو آپ رات کو صبح صادق سے پہلے یعنی کہ تہجد کے وقت یا نماز فجر کے وقت جو ہے اذان فجر کے وقت جو خواب دیکھتے ہیں اس خواب کی جو ہے عام طور پہ فقہاء نے فرمایا ہے، میں فرمایا کہ وہ خواب حقیقت پہ مبنی ہوتا ہے اور وہ آپ کو انڈیکیٹ کرتا اشارہ دیتا ہے آپ کی زندگی میں کچھ عمل آنے کے لیے. جیسے کہ اگر ہم دیکھیں کہ یہ خواب جو دیکھے جاتے ہیں خواب کی 3 کیٹیگریز ہوتے ہیں. ایک کیٹیگریز ہوتی ہے کہ آپ روزمرہ جو کام کر رہے ہیں، اب روزمرہ جو آپ نے کام کیا اچانک آپ دیکھیں رات میں بھی وہ معاملہ وہ حصہ آپ کے خواب کا حصہ ایکٹیویٹی میں انوالو ہے جو آپ کے خواب کا وہ حصہ بن جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ خواب آپ کی فطری طور پر آپ کی ذہنی اشکال کی وجہ سے ہوتا ہے. صحیح. ایک خواب وہ ہوتا ہے جو آپ بننا چاہتے ہیں یا کچھ ہونا چاہتے ہیں تو آپ کے ذہن میں انکانشیسلی وہ چیز موجود ہوتی ہے تو وہ آپ اس کے لیے تقاضا کرتے ہیں، وہ خواب بھی ہوتا ہے. یعنی آپ کی ڈیزائرز. جی. ایک خواب جو اللہ کی طرف سے جو آپ کے لیے اشارہ ہوتے ہیں وہ اشارتاً آپ کو بیان ہوتے ہیں کہ آپ یہ عمل کر لیں گے تو آپ کے لیے بہتر ہوگا. مثال کے طور پہ خواب میں دودھ کا دیکھنا، اس سے مراد کہ علم میں اضافہ ہو جانا. جی. اسی طریقے سے آپ سرسب کوئی وادی دیکھتے ہیں تو اس سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دولت اور شہرت سے نوازے گا. اکثر لوگ پانی دیکھتے ہیں. ہاں، پانی کا بھی مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو بہت سارا یعنی کہ دولت اور نعمتوں سے اس کو نواز رہا ہوگا. بارش کا دیکھنا، پانی کا دیکھنا، تو ہر ایک جس کی تعبیر سے اب جیسے لوگ سانپ دیکھتے ہیں تو سانپ سے مراد یہ کہ دشمن کا دیکھنا کہ کوئی نہ کوئی اس کا دشمن یا تو اس پر حملہ کرنے والا ہے یا پھر دشمن بن گیا ہے. تو اب تو صرف سانپ یا تمام ریپٹائلز جیسے چھپکلی ہو گئی، مگرمچھ ہو گیا، یہ سب ایسے حشرات الارض جس سے آپ کو نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو. اچھا. تو ظاہر سی بات تو ایسے اگر آپ خواب میں دیکھتے ہیں تو ان کا یہی تعبیر نکلتی ہے. اسی طریقے سے اگر لیکن گھوڑا دیکھتے ہیں تو اس سے مراد یہ ہے کہ آپ یہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی ایک یعنی کہ مخلوق اور جانور ہے لیکن اس سے واقعی کہ آپ کو وقار ملے گا، لوگوں میں آپ کو پذیرائی ملے گی. تو پھر میں آپ سے کہوں گا کہ آپ اس خواب کو جو آپ کو لگے کہ ہاں یہ میرا ایک اچھا خواب ہے تو خاص طور پہ آپ معبر کو بتائیں تاکہ وہ آپ کو اس کی صحیح تعبیر بیان کر سکیں. اچھا، ایک اور بات یاد رکھیے گا، یہ جو میں نے آپ کو بیان کیا خواب اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کا آپ نے نام سنا ہوگا. یوسف علیہ السلام وہ اللہ کے نبی جو خواب کے ذریعے جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا مقام دیا کہ مصر کی بادشاہت ان کے ذمہ میں آئی اور یہاں تک کہ انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ 11 ستارے ایک چاند ایک سورج کو سجدہ کر رہا ہے. تو ان کے 11 بھائی تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی ان کے زیر نگو کر دیا کہ وہ تمام آپ کے تابع ہو گئے جبکہ وہ حسد کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے خواب کو بہت اہمیت دی ہے. اور ایک اور میں بات بتاؤں کہ خواب اگر آپ کو ایسا لگے کہ آپ کا خواب آپ کے لیے ایک خطرناک پہلو لے کے آئے، اگر آپ نے بتایا نہیں یا خواب میں ڈر جائیں، ہاں تو آپ صدقہ کر دیں. اچھا. صدقہ کرنے سے فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ وہ وبا یا وبال، حضور فرماتے ہیں جب بندہ صدقہ کرتا ہے تو جو وبال آنے والا ہے یا آنے والا یا نہیں بھی آنے والا لیکن وبال ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اس سے محفوظ فرما دیتا ہے. تو اس طرح سے آپ کو اگر ایسا کوئی خواب نظر آئے جو آپ کے لیے آپ کو خود محسوس ہو کہ یہ بہتر نہیں ہے یا آپ کو وہ بے چین کر دے تو آپ اس کے یا آپ کو سکون نہ ملے تو آپ کیا کیجئے کہ آپ صدقہ کر دیں. اللہ تعالیٰ اس صدقے کے سبب اللہ تعالیٰ آپ کو سکون عطا فرمائے. اچھا مفتی صاحب، ایک اور چیز یہ ہے لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ ہوتا ہے، کچھ لوگوں کے پیرنٹس جو ہیں جو وفات پا جاتے ہیں وہ بھی اکثر خواب میں آتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب؟ اچھا، اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی جائز تمنا اگر ان کی دنیا میں رہ گئی ہے تو آپ وہ کام کیجئے. دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نیکیاں کم کرتے ہیں اور اچھے اعمال، کیونکہ حضور کی حدیث حضور فرماتے ہیں اولاد دنیا میں ہو ماں باپ دنیا میں نہیں ہو تو یاد رکھیے گا کوئی بھی عمل ان تک نہیں پہنچے گا سوائے ان کی اولاد کی نیکیوں کے. جب اولاد اچھے کام کرتی ہے تو ماں باپ کو بھی وہ نیکیاں ملتی ہیں جو اولاد کرتی ہے. لیکن جب وہ کوئی ایسا کام کرتی ہے جو دنیا کے اندر پریشانی کا سبب بنے تو ماں باپ کا آنا یہ کہ آپ کوئی اچھے اعمال کریں تاکہ ہمارے لیے بھی اللہ تعالیٰ اس آخرت کی زندگی میں سکون عطا فرمائے. تو کوشش کیجئے ان کے لیے اچھے اعمال کیجئے، خیرات کیجئے تاکہ ان کو اس کا اجر و ثواب ملے. ایک مثال دیتا ہوں، اگر آج حضور کی حدیث حضور نے فرمایا
کہ ایک صحابی آئے، فرمایا رسول اللہ میری والدہ کا انتقال ہو گیا تو میں کیا کروں؟ تو حضور نے فرمایا ان کے نام کا ایک کنواں تم بنا دو، جو پانی پیے گا اس کا ثواب تمہاری والدہ کو پہنچے گا۔ سبحان اللہ۔ اس سے مراد یہ کہ اگر آپ کوئی ایسا ایصال ثواب یا کار خیر کا کام کر دیتے ہیں جو صدقہ جاریہ بن جاتا ہے تو ماں باپ کی تو آپ کے نیکیوں میں مرحوم والدین کو اس کا ثواب ملتا رہے گا بالکل، تا حیات۔ تاکہ ان کے خواب میں بھی جو ہے ان کے لیے مسرت پیدا ہو۔